ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت سارے سوال ہیں، میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے پوچھتا جاؤں. غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کس حد تک شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ساتھ ہی علامہ صاحب سیدھے ہو گئے. جی آپ نے رخ کیا تو پھر سیدھا ہونا پڑا. نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غیر مسلموں کے وہ تہوار جیسے شادی بیاہ ہیں، جیسے معاشرتی زندگی کا حصہ بعض موضوعات ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ آپ کو بہرحال انسانی معاشرے کے اندر باہم جینے کے لیے اپنی غمی خوشی میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے میں کوئی شریعت نے ممانعت نہیں رکھی. لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق اسلام کی بنیادی اساس اور عقیدے سے متصادم ہے، جیسے بت کی پرستش، ایسی کوئی کیفیت یا ایسا کوئی ماحول جس میں بتوں کے آگے پوجا کی جا رہی ہو، اور اس کو ظاہر ہے اب وہاں پر بعض اوقات مسلمان بھی خیر سگالی کے طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر گمراہی ہے، خلاف دین ہے اور دین سے متصادم عمل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جن امور کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے وہاں پر 100% اجتناب کرنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہیے. جن امور کا تعلق آپ کے سوشل لائف سے ہے، زندگی سے ہے، رہن سہن سے ہے، آنے جانے سے ہے، تعلقات سے ہے، وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے جو دین کی ان بنیادوں سے ٹکراتا نہ ہو. اچھا میں ہاتھ اس لیے کھڑا کیا علامہ صاحب چونکہ آپ نے جو بات کی اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی بیکاز پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھی، اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک مندر میں گئے تھے. اب وہ چونکہ اسٹیٹ کو ان کے چونکہ حکومت تھی اور ہمارا یہ چونکہ وعدہ، اب جیسے اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو اگر ہماری عیدیں ہوتی ہیں یا ہمارے رمضان ہوتے ہیں تو جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے آ کے ملتے ہیں، ہم سے ہماری عیدوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں وہ شریک ہوتے ہیں، جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے اندر. تو اگر ہماری اسٹیٹ کا کوئی ہیڈ ہے، وہ اگر ان کی اس چیز میں جو ہمارے ملک میں اقلیتیں ہیں جیسے کرسچنز ہیں، مسیح بھائی ہمارے، یا ہندو ہیں، ان کی اگر کسی اس طرح کے پروگرام میں جاتے ہیں تو تب ایشو ہے کوئی؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا، ہمارے اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ کس حیثیت سے جاتا ہے؟ مسلمان کی حیثیت سے، یعنی ہاں بالکل. اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے جاتا ہے تو اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کی نفی اگر کہیں پر ہو رہی ہو تو اس کو آپ اسٹیٹ کے سربراہ کی حیثیت سے وہ فیور تو نہیں دے سکتے کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ معاف ہے. نہیں، ہاں ان کی خوشی میں خوشی کا اظہار، ان کے غم میں غم کا اظہار، اسے تو کوئی نہیں منع کر رہا ہے. لیکن بت کے سامنے جس طرح وہ جھک رہے تھے اس طرح سے میں بھی جھکنا شروع کر دوں ان کی مماثلت اور ان کی شباہت میں، یہ سراسر گمراہی ہے اور دین سے بغاوت ہے. اور اس میں تھوڑا سا فیصل بھائی ضروری عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اب یہ ایک کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کی اگر ہولی ہے تو ہمارے مسلمان لڑکیاں لڑکے اسلامی ملک میں یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کالج یا یونیورسٹی کی انتظامیہ کے زیر انتظام وہ مسلمان لڑکیاں لڑکے وہ بھی ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر باقاعدہ وہی ساری چیزیں ادا کر رہے ہیں جو ہندوؤں کا اپنا مذہبی تشخص ہے. تو یہ جو بھی ہمارے سننے والے سن رہے ہیں وہ سن لیں. اسٹیٹ ہیڈ جو ہے، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی کتنی دفعہ آئے آ کر جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ نہیں نماز کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے آنا تو انہوں نے بتا دیا. کتنی دفعہ آ کر اس نے کہا لا الہ الا اللہ؟ کون سا سکھ ہے، کون سا عیسائی ہے جس نے آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھی؟ بھئی آپ کی عبادت ہے نا، تو یہ ان کی عبادت ہے. وہ جو اس پہ پانی ڈال رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں شیو لنگ پر، اور اسی طرح وہ جو اپنے سارے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاؤ، سکھوں کے ساتھ سکھ بن جاؤ، یہودیوں کے ساتھ یہودی بن جاؤ. اگر تم ہندو ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر تم مسلمان ہو تمہارے لیے شریعت پہلے ہے، ملک بعد میں ہے. شریعت پہلے، تمہارا باقی سٹیٹس بعد میں.
لہٰذا اگر ہمارے حکمرانوں میں سے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس تک اگر ہمارا پیغام پہنچے، بلاول بھٹو ہوں یا وہ ہمارے باقی مذہبی لیڈر ہوں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اس سے اللہ کے حضور توبہ کریں. مطلب عبادت میں حصہ نہیں لے سکتے لیکن آپ اور ہمارے بچے اور بچیاں جو لڑکیاں لڑکے جو ان ہندوؤں کی ہولی کے اس میں وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ کے آگے توبہ کریں. اور آئندہ کے بعد وہ کالج انتظامیہ جو مسلمان لڑکے لڑکیوں کو، یہ یونیورسٹی کے لوگ مسلمان لڑکیوں لڑکوں کو یہ کلچر کے نام پر وہ ہندوؤں کی عبادت کرواتے ہیں، یہ بالکل ان سے بھی پوچھا جائے گا، یہ چیز درست نہیں ہے. جی اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بشعار قوم فہو من، جو جس قوم کے شعار کو اپناتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو ہولی یا کوئی بھی تہوار ہو جس میں ہم ان کے تشخص کو اپنا لیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں، تو یہ پھر ہم اسی قوم میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے سوا خیر سگالی کے طور پر اگر کوئی کسی مندر میں جاتا ہے، کوئی کسی جو ہے نا وہ چرچ میں جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی عالم دین اگر جاتا ہے اور وہاں یہ دیکھتا ہے کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہی والی بات ہے، اور میں اس پہ ایک اور بات بھی آپ کی وہ حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا. آپ سے مراد یہ کہ آپ کے شعبز کے جو لوگ ہیں، بعض دفعہ یہ انڈیا جاتے ہیں اور فلم وغیرہ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ الفاظ جو ان کے ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ کفر ہے، یہ دلالت ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو فیسٹیولز ہیں وہ 3 طرح کے عموماً ہو سکتے ہیں. ایک ریلیجیس فیسٹیولز ہیں، سوشل فیسٹیولز ہیں، اور نیشنل فیسٹیولز ہیں. ریلیجیس فیسٹیولز تو قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہیں، ان میں تو شریک نہیں ہوا جائے گا، چاہے وہ کرسمس ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے یا ایٹسیکٹرا، ایسٹرز ہیں، کوئی بھی جو ریلیجیس فیسٹیولز ہیں اس میں شریک نہیں ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے سوشل فیسٹیولز کا، جیسے شادی ہے یا لوگوں کی مرنے کے بعد کی رسومات ہیں، تو مجھے یہ بات، کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، تو مجھے یہ بات یقین کی حد تک معلوم ہے کہ جب آپ دیگر مذاہب کی فیونرلس میں جاتے ہیں یا شادی بیاہ کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو دراصل ان کا کلچر بیس کرتا ہے ان کے فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ پر. وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے سوشل فیسٹیولز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ ان کے سوشل فیسٹیولز میں بھی انٹرٹین کریں گے تو قوی امکان یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہ ہو سکے اور ہم اس سوشل فیسٹیول کو مناتے ہوئے کوئی ایسا کفریہ یا شرکیہ کام کر بیٹھیں کہ جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا سبب بن جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہاں جو نیشنل فیسٹیولز ہیں، فرض کر لیں 14 اگست منائی جا رہی ہے، فرض کر لیں 6 ستمبر کا پاکستان کا یوم دفاع کا دن ہے، تو اس طرح کے دنوں میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ، وہ بھی ایک پاکستانی ہیں، بلکہ ہمیں ان کا زیادہ اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس سے کوئی یہ ہرگز مطلب نہ اخذ کر لے کہ پاکستان میں یا کسی بھی اسلامی ریاست میں جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں انہیں کسی بھی طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزادی نہیں ہے، بلکہ وہ مکمل طور پر آزاد ہیں. پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ آزاد ہیں، اور اسی آزادی کو ہمیں ہمیشہ مینٹین رکھنا چاہیے. اور اس میں ساتھ میں ایک بات اور یہ ضرور کہوں گا کہ عمومی طور پر جب ہمارے ہاں خاص طور پر مختلف مذاہب کے ریلیجیس فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، سوشل فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم جس طرح سے ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میری بقرہ عید آ رہی ہے، میں نے گائے ذبح کی ہے، اب تم گائے کا گوشت کھاؤ. تو ظاہر ہے یہ مجھے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے مذہب میں گائے کا گوشت کھانا ان کے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اسی طرح کسی کو مجھ سے بھی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بھی ان کی مذہبی رسومات کے اندر. ابھی جیسے حال ہی میں معذرت بات، میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ساتھ میں افطاری کی، سب نے. ہمارے پاس یہاں پہ مسیح بھائی تھے، سکھ برادری سے تھے، پارسی بھی تھیں، ایک خاتون اور ایک ہندو مذہب سے تھے. تو وہ جب بریانی آئی تو میں نے یوں کر کے دیکھا، کیونکہ مجھے گوشت کی بوٹیاں نظر آئیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بریانی کون سے گوشت کی ہے؟ تو اس نے کہا مٹن کی ہے. تو روی صاحب سے میں نے اسپیشلی پوچھا، میں نے کہا روی دوانی جی. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا روی صاحب آپ گوشت، کہتے کون سا ہے؟ میں نے کہا مٹن کا ہے. کہتے ہاں مٹن کا ہے تو کھا لوں گا. تو یہ ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. بڑی تو مائنورٹیز کی جب فریڈم کی بات کی جا رہی ہے تو میجورٹی کی فریڈم کی بھی بات کی جائے. جی، میجورٹی کی فریڈم کی بھی بات ہونی چاہیے. اور کچھ کھانا ہے آپ نے؟ منگوا لیں آپ، اس بار
اب تو میرا خیال ہے منگوا لینا چاہیے. جی بالکل بھائی, کچھ کھانے کے لیے لائیے بھائی, عمیر صاحب کو بھوک لگ رہی ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.